السلام علیکم۔ پارس قسط نمبر 4۔ سارا دن بے روزگار نوجوان ادھیڑ عمر لوگ مختلف تھڑ اور نکڑوں پر ٹولیاں بنائے تاش کے پتے پھینٹتے، بیڑیاں پیتے، پان چباتے تھوکتے، سگریٹ کے سوٹے لگاتے، ویڈیو گیمز کے گرد ہجوم لگائے بلیئرڈ کھیلتے، فحش فلمیں دیکھتے، گالیاں بکتے، ٹھٹھے لگاتے، آتے جاتوں پر آوازیں کستے ان گلیوں کا ناگزیر حصہ تھے۔ یہاں رہنے والوں کے لیے ان کی موجودگی قطعاً کوفت کا باعث نہ بنتی، جبکہ کسی بھی نوآت کی آمد جہاں ان کی ٹولیوں میں زرار تاش پیدا کرتی تھی، وہیں اس نوآت کو بھی اچھا خاصا ہراساں کر دیتی تھی۔ اور کچہری کے باہر بیٹھے سن رسیدہ بوڑھے دھوتیاں تہ بند باندھے، پیروں میں گھسے ہوئے کھسے سلیپر، عرصے چندی آنکھوں سے رشا زدہ ہاتھوں پیروں، آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے گئے وقتوں کو یاد کرتے رہتے کہ جب ان تاریخی باڑہ دروازوں اور ان پرانی پختہ ٹھنڈی ٹھار گلیوں میں شرفا کا بسیرا ہوا کرتا تھا، جب ان دروازوں کا رہائشی ہونا قابل فخر سمجھا جاتا تھا، نہ کہ آج کی طرح جب سٹیٹس سمبل نے ان گلیوں کے شرفا کو اچھے خاصے کمپلیکسز میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ان محلوں کے رہائشی ہونے کا اعتراف کم ہی کیا کرتے تھے، بلکہ جس کو موقع مل رہا تھا چار پیسے ہاتھ آتے وہ یہاں سے نکل کر کھلے علاقوں میں جو اب بذات خود چڑیا گھر بن چکے تھے وہاں رہائش اختیار کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اور پھر اس کھٹری کو چھوڑ کر جانے پر اس ایک کمرے یا دلان کو کوئی بھی خریدنے پر تیار نہ ہوتا، زیادہ سے زیادہ کوئی کارخانے دار ہو یا ہورزری چمڑے والے گودام کے لیے لے لیتے، اور اس کے لیے باقی کھٹری والے مرنے مارنے پر اتر آتے، مجبوراً اسے یا تو یہیں رہنا پڑتا یا پھر اس جائیداد کو اونے پونے ہمسایوں کے ہاتھ بیچنا پڑتا، یہاں تالا لگا کر کچھ عرصے کے لیے جانا پڑتا، اور اس کے بعد ایک دو سالوں بعد اس کا بغلی ہمسایہ خود بخود تالا توڑے بغیر کوئی نہ کوئی خفیہ رستہ بنا کر پہلے اپنے گھر کا فالتو سامان پھر زائد افراد کے لیے شب گزاری کا اہتمام کر لیتا، پہلے چھپ چھپا کر پھر کھلے عام یہ آمد و رفت شروع ہو جاتی۔ بیچارہ مالک اگر تو زور آور ہوتا تو ٹھیک ٹھاک مقدمہ کھڑا کر دیتا، ورنہ کوئی شریف عزت کا مانا ہوتا اور قابض ذرا لچا لفنگا تو پھر مالک خون کا گھونٹ پی کر یا تھوڑی بہت رقم لے کر خود بخود پیچھے ہٹ جاتا تھا، اور یہ تو یہاں کے آئے دن کے قصے تھے۔ سبزی والے کی ریڑھی کے گرد اب عورتیں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وے دینے، کل تو پالک دے کر گیا تھا کہ نیرا گھاس؟ جو پالک کے پتے تھے گلے سڑے کیڑے لگے، اور مول تو سونے کے باؤ لگاتا ہے، کوئی شرم ہے تیرے پلے؟ سب سے پہلے تو اس کھٹری کی سب سے پرانی رہائشی تائی حلیمہ نے آ پکڑا تھا۔ او تائی، نہ کر شدائی، اس نے ترنگ میں آ کر ہاتھ میں ہاتھ لہرا کر گنگناتے ہوئے کہا تھا۔ نہ تو پہلے شدائی ہے، تجھے کس نے کیا کرنا ہے؟ یہ بول ہمیں پاگل دیدہ پھٹی سمجھتے ہو جو گندا مندہ ادھر بیچ جاتے ہو؟ اب باقاعدہ لڑنے کے لیے آگے آ گئی تھی وہ، بے نیاز سا بنا سڑی ہوئی ہری مرچی اور ٹماٹر احاطے کے کوڑے دان میں اچھالنے کے بعد اب سبزیوں پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ بھنڈیاں کس طرح ہیں؟ سامنے والے حنیفے کی بیوی نے جھگڑا شروع ہونے سے پہلے کے وقت کو غنیمت جان کر قیمت پوچھتے ہوئے صاف صاف بھنڈیاں چننا شروع کر دی تھی اور اس کے ترازو میں ڈالنے لگی۔ پورے 5 کلو کی پالک میں سے آدھا کلو بھی نہیں نکلی، اور آج جو میں سبزی لوں گی تجھے ایک دھیلا نہیں دوں گی۔ سن رہا ہے تو؟ تائی جارحانہ عزائم کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ تائی، یہ ریڑھی میرے ابے کی نہیں ہے، نہ سبزی میرے چاچے کے کھیت سے آتی ہے جو لوگوں کو مفت بانٹتا پھروں، جو لینا ہے نقد دام ہے، دینے ہوں گے۔ گنتی کر دوں بھنڈیاں؟ کتنی کر دوں بھائی بھنڈیاں؟ وہ خالصتاً کاروباری انداز میں کہتے ہوئے رکھائی سے بولا تھا۔ نہ ہمارے پیسے بھی کوئی درختوں پر لگتے ہیں نہ زمین سے اگتے ہیں کہ تمہیں گند مند کے بدلے توڑ توڑ کر جھولی میں ڈالتے جائیں۔ خون پسینہ کر کر بچے 4 پیسے کما کر لاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں رات کو ڈنگ کی روٹی بھی نصیب نہ ہو۔ تائی کون سا دبکنے والی تھی، اس سے بھی آوازیں بلند چلائی تھی۔ بس کلو کر دو۔ حنیفے کی بیوی نے جلدی سے روپے نکال کر اس کے ترازو میں رکھے اور بھنڈیاں لے کر چل پڑی۔ وہ کتنی دیر سے طاق میں تھی۔ تائی اور دینے کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا۔ اس نے چپکے سے دونوں کی سائڈ سے ہو کر 2 موٹی موٹی نیچے جھولے میں پڑی گاجریں اٹھائی اور احاطے کے آگے سے گزرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔
اے کیا لے کر گئی ہے؟ دینا لڑائی میں ایسا گم بھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف لپکتا، وہ گاجر جولی میں چھپائے کسی مشاک ہرنی کی طرح کلانچے بڑھتی اونچے اونچے پائیدان والی سیمنٹ کی سیڑھیاں دو دو کر کے پھلانگتی چلے گئی۔ تو بچے گی نہیں مجھ سے، کل صحیح نظر آئے تیری اماں۔ دینا نے غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے موٹی سی گالی بکی اور وہ سیڑھیاں پھلانگتی آخری زینے پر پہنچ کر ڈنکی کی طرح چلتی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے ہنسے جا رہی تھی، اور ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ لال سرخ تپتے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھپ تھپا کر اس نے جھولی میں پڑی گاجروں میں سے ایک اٹھا کر دامن سے خوب رگڑا اور کچر کچر کھانے لگی۔ اوفو، اب یہ کیوں آگے ہے بلا؟ وہ جیسے ہی گیٹ کھول کر گاڑی اندر کرنے لگی، راشد انکل کی گاڑی دیکھ کر مارے کوفت کے پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ وہ بے پاؤں ڈرائنگ روم کے آگے سے گزری تھی۔ کم از کم اب وہ اس شاطر بوڑھے کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جو سویٹی پریٹی ایما کہہ کر اسے بیوقوف بناتا رہا۔ شاید میرے اس پیغام کا غصہ چڑھا ہو، صبح اس کے سیکرٹری کو دے کر آئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے کیچر سے سلکی براؤن بالوں کو آزاد کیا اور جلدی جلدی برش کرنے لگی۔ واش روم جا کر خوب اچھی طرح سے منہ ہاتھ دھویا اور باہر آ گئی۔ اب یہ سنکی کب جائے گا؟ بھوک لگ رہی ہے۔ خالہ بھی نے اللہ جانے کیا پکایا ہوگا۔ ان کا بھی تو موڈ اچھا نہیں تھا کہ میں پیسے کیوں واپس دینے جا رہی ہوں۔ آخر ہم کہاں سے کھائے پیئیں گے؟ اب مجھے جاب کرنا ہوگی۔ وہ آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر بات سلجھاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تمہیں بلا رہے ہیں، وہ آ کر بات سن لو۔ خالہ بھی نہ جانے کب کمرے میں آئی تھی، رکھائی سے بولی تھی۔ میں کیا بات کروں؟ آپ کر لیں، وہ جھلا کر بولی تھی۔ میں ان پڑھ جاہل، میں کیا بات کروں گی؟ انہوں نے تم سے بات کرنا ہے، جاؤ سن لو۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر لوٹ گئی تھی۔ اوفو، اب کیا مصیبت ہے؟ اس نے برش بیڈ پر اچھالا، بالوں کو دوبارہ کیچر میں جکڑا۔ معاً اسے کچھ خیال آیا تھا۔ مڑ کر الماری کھولی اور وائٹ سوٹ کے ساتھ لٹکا بلیک سکارف اتار کر گلے میں ڈال لیا اور باہر نکل آئی۔ ابھی بھی کیا ناراضگی ہے کہ ہائی ہیلو سے بھی گئے؟ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو کلفی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ میں تھکی ہوئی تھی، سوری۔ اسے بدوقت لہجے کو نارمل رکھا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ انہوں نے بڑے استحقاق بڑے انداز میں سوال کیا تو اسے غصہ تو بہت آیا، مگر پی گئی۔ یوں ہی فرینڈز کے ساتھ ہی۔ وہ کندھے اچکا کر کارنر والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اگر موڈ ہو تو باہر چلیں، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ان کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ بات تو مجھے بھی آپ سے کرنی ہے، وہ کچھ سوچ کر آہستگی سے بولی تھی۔ اوکے تو چلو پھر باہر چلتے ہیں، ڈنر بھی ہو جائے گا اور دو طرفہ ضروری باتیں بھی۔ وہ ایک دم سے گاڑی کی چابی اور سیل فون اٹھاتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کچھ پریشان سی بیٹھی رہی۔ چلو اب کیا سوچنے لگی ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر بولے۔ لائٹ گرین کلر کے قیمتی سفاری سوٹ میں وہ کافی سمارٹ اور ڈیسنٹ لگ رہے تھے، اور یقیناً اس سے مخلص بھی۔ چلو ان کے خلوص کو بھی ناپ تول لیتے ہیں، وہ فیصلہ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ خالہ کو بتا کر وہ ان کے ساتھ فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی میں اے سی چل رہا تھا اور گاڑی میں پھیلی نرم خوشبو نے ماحول کو ایک دم سے معطر نہیں رومانٹک بھی بنا ڈالا تھا۔ اس نے کنکیوں سے راشد انکل کی طرف دیکھا۔ ان کا پورا دھیان ڈرائیونگ کی طرف تھا۔ ونڈو اسکرین پر نظر جمائے مضبوط ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے لب بینچے سے بے ساختہ پاپا کی یاد دلا گئے تھے۔ وہ بھی تو اسی طرح ڈرائیونگ کیا کرتے تھے، بالکل مگن انداز میں، اور اسے بھی اکثر کہتے رہتے تھے کہ جب کوئی شخص ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسٹیئرنگ گھما رہا ہوتا ہے تو نہ صرف اپنی بلکہ دوسرے جو بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی موت اور زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے اپنی توجہ صرف اور صرف سڑک اور گاڑی کی حرکت پر رکھنی چاہیے۔ پاپا، آپ جو اس فیملی کے ڈرائیور تھے، آپ نے ایک بار بھی میری زندگی کے بارے میں نہیں سوچا؟ آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ آپ دونوں کے ساتھ میں بھی گاڑی میں سوار ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اور کیا ہو رہا ہے آج کل؟ انہوں نے ہالیڈے کے سامنے گاڑی پارکنگ ایریا کی طرف لے جاتے ہوئے سرسری لہجے میں پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ کیا منگوائیں؟ انہوں نے مینیو کارڈ اسے تھماتے ہوئے پوچھا تھا۔ جو آپ پسند کریں، میرا موڈ کچھ کھانے کا نہیں ہے۔ اس نے کارڈ کھولے بغیر میز پر ڈال دیا تھا۔ انہوں نے ایک حیران نظر اس پر ڈالی اور پھر کندھے اچکا کر مینیو کارڈ دیکھنے لگے۔ کھانا دونوں نے بے حد خاموشی سے کھایا تھا۔ اس کا یوں بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی تھوڑے سے چاول لے کر ہاتھ کھینچ لیا۔ ان کے اسٹار پر بھی اس نے مزید کچھ نہیں دیا تھا۔ کیا بات کرنی تھی تم نے مجھ سے؟ کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے نیپکن سے ہاتھ اور منہ کے کنارے صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہتر ہے پہلے آپ کہہ لیں۔ میری بات تو بہت منتصر سی ہے۔ میری بات تو بے حد منتصر سی ہے۔ اس نے ان کے چہرے پر نظر جما کر کہا تھا۔ نہیں، پہلے میں تمہاری بات سننا پسند کروں گا۔ یوں بھی لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے، انہوں نے حتمی انداز میں کہا تو اس نے بھی ضد کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے جاب کرنی ہے، اے لیول ادھورا ہے، اسے مکمل کرنا ہے، اور پارٹ ٹائم جاب، اور بس۔ تیسری بات کو اس نے منہ ہی میں روک لیا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ طاہر نے تمہارے لیے کچھ خاص بلکہ کچھ بھی نہیں، میں نے سمجھایا تھا اسے، اور وہ خود اس بارے میں بے حد فکر مند تھا، مگر اس کے مسئلے کی نوعیت ایسی تھی کہ میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکا تھا۔ وہ چونکی تھی۔ کیسا مسئلہ؟
تمہاری مدر کو گزشتہ 8 سالوں سے بلڈ کینسر تھا اور وہ ہر سال ان کا بلڈ چینج کرواتے۔ ایک تو یہ بیماری جان لیوا، پھر بے حد مہنگا علاج، حالانکہ بابی اس بات کے خلاف تھی کہ سارا پیسہ ان کی بیماری پر لگا دیا جائے، ایسی بیماری پر جس میں بچنے کے چانسز بے حد مائنر سے تھے، مگر طاہر کی جان تو بابی میں تھی۔ اسی وجہ سے تو وہ گزشتہ 8 سالوں سے کوئی بھی کام جم کر نہیں کر سکا۔ ہر وقت وہ بابی کی حالت اور وہ دونوں تمہیں یہ سب بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کینسر خدا نہ خواستہ کوئی وائرس بیماری نہیں ہے، مگر انہیں وہم تھا کہ خدا نہ خواستہ تمہیں ساتھ رکھا تو یہ موذی بیماری کہیں تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ اور دوسرے وہ بے چینی سے بولی تھی، وہ تمہیں خود سے دور رکھ کر انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتے تھے تاکہ تم ان کی محبت میں انوالو نہ ہو۔ عجیب منطق تھی ان کی، تمہیں خود سے دور رکھ کر خود بھی بے چین رہے اور تمہیں بھی رکھا۔ طاہر کے لیے تو وہی بات سب سے مقدم تھی جو شمائلہ کہتی تھی۔ بہرحال یہ قدرت کا فیصلہ تھا کہ شمائلہ بابی کی ڈیتھ اس بیماری سے نہیں ہوئی جس کے سائے ان دونوں کو دن رات خوفزدہ رکھتے تھے، اور شاید یہ ان کی سچی محبت کا نتیجہ تھا جو وہ دونوں اکٹھے ایئر کریش میں وہ چپ سے ہو گئے تھے۔ وہ دونوں کتنی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ تو اب تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ اس خاموشی کو انہوں نے ہی توڑا تھا۔ ابھی تمہاری تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، پھر اکیلے رہنا؟ میں عادی ہوں، اور خالہ بھی نے بھی اپنے گھر جانا ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ میرے پاس اس مسئلے کا بہترین حل ہے، وہ چند ثانیہ بعد بولے تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں معلوم ہے میری مسز ایک زمانے پہلے مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی۔ 2 بیٹے تھے، دونوں کی پرورش کی، پڑھایا لکھایا، اللہ کا شکر ہے دونوں UK میں سیٹل ہیں، شادیاں بھی کر لی ہیں، خوش باش ہیں۔ مجھے ان کی طرف سے کوئی فکر نہیں۔ اب اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو عجیب سی تنہائی ڈستی ہے۔ پہلے میں نے اس بات پر نہیں سوچا تھا، مگر کل تم رقم واپس کر کے گئی تو اس چیز نے میرے دماغ کو کلک کیا تھا۔ بڑھو کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کیا؟ وہ چلاتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں آج کہیں جانا نہیں کیا؟ وہ دونوں بازو کا تکیہ بنائے سنگل بیڈ پر لیٹا چھت کو تکے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا جب رضوان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس نے لب ہلائے بغیر ہلکا سا ہنکارا بڑھا تھا۔ ذرا اپنے دوست شہزاد سے کہہ کر چند گھنٹوں کے لیے گاڑیاں تو دلوا دو، نمبر ملاؤں اس کا؟ رضوان اس کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے خوش آمدی سے بولا تھا۔ سیل فون ہاتھ میں لیے وہ نمبر ملانے کے لیے تیار تھا۔ وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ شریعہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر اسی طرح سے لیٹے لیٹے مکانکی انداز میں جواب دیا تھا۔ حد ہے، اپنی قسمت ہی خراب ہے۔ رضوان نے بے دلی سے موبائل جیب میں رکھ دیا اور کرسی پر سر ٹکا کر مایوس سا بیٹھ گیا تھا۔ آج کسی کے ساتھ ڈیٹ مارنے جا رہے ہو؟ تم نہیں جانتے، رضوان گہرا سانس لے کر بولا تھا۔ کوئی نیا آئٹم ہے کیا؟ یہی سمجھ لو۔ وہ ذرا سا کوہنی کے بال اٹھ کر بیٹھ گیا اور رضوان کو دیکھنے لگا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا جو اتنی کلرفل زندگی کا سورج وقت سے پہلے غروب ہو جائے، وہ بھی ایک انتہائی تکلیف دہ انداز میں؟ اوہو کامن بوائے، یہ طلوع غروب کے بارے میں اس عمر میں کون سوچتا ہے؟ یہاں تو لمحہ موجود کی ویلیو ہے۔ ایک ایک لمحے سے خوشی کا رس کشید کرو، یہ رس زہر بنتا ہے یا تریاک؟ ان ہوشربا لمحات میں کون احمق سوچتا ہے بھلا؟ اور تم جیسا شخص آنے والے وقت کی سنگینی سے خوفزدہ ہو کر حال کی خوشیوں سے تائب ہونے والا پہلا ٹھنڈا ٹھار نوجوان دیکھا ہے؟ ورنہ ادھر اپنے ہاسٹل میں دیکھ لو، تمہارے جیسا ایک پیس بھی نہیں ہوگا۔ اب گاڑی کا کیا کروں؟ 6 بجنے والے ہیں۔ رضوان بولتے ہوئے اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ زندگی کے مزے، اس کے عیش شاموں کی رنگینیاں مجھے اٹریکٹ نہیں کرتی کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ لگتا تو ایسے ہی ہے، رضوان نے بے توجہی سے جواب دیا تھا۔ ان کی بے چین نگاہیں بار بار گھڑی کی سوئیوں کی ساتھ گردش کر رہی تھیں۔ ان رنگینیوں، ان لذتوں، ان مسرتوں اور خوشیوں کے لیے آج سے نہیں، شاید جب سے لاشعور نے شعور کے آنگن میں آنکھ کھولی ہے، میرا دل لمحہ لمحہ ان کو پانے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ وہ رک کر بولا جیسے کوئی منظر نگاہوں میں اتر رہا ہو۔ تو پھر کیوں ترساتے ہو خود کو؟ اپنے دل کو لعنت بھیجو ان اخلاقیات، طبیعیات اور نفسیات پر۔ رضوان پر اب شدید بے چینی غالب آ رہی تھی اور آدھے دماغ کے ساتھ شہریار سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے تم لوگوں کی طرح یہ ساری خوشیاں، لذتیں اور نعمتیں وقتی طور پر حاصل نہیں کرنی، مجھے تو ہمیشگی والی خوشیاں اور نعمتیں چاہیے۔ دوست، تھوڑا انتظار جان لیوا سا تو ہوگا، مگر میں اپنے حصے کی خوشیاں پا کر رہوں گا، بلکہ اپنے حصے سے بھی کچھ زیادہ۔ اس وقت شاید تم، ویسے یار غلط تم بھی نہیں کہتے، اب تو کبھی کبھار میں تمہارے خطوط پر سوچنے لگتا ہوں، یوں ببڑے کی طرح گلی گلی منڈلانا، اور یہ کیسی تشنگی ہے جو ڈال ڈال پھرنے پر بھی جیسے صدیوں کے پیاسے رہتے ہیں، یہ کیا جنون ہے؟ رضوان ایک دم سے کرسی پر بیٹھا اور لمحہ بھر کے توقف کے بعد کہتا چلا گیا۔ جنون کو تو تم نے خود اپنے سر پر طاری کر لیا ہے، پھر یہ پیاس تو ہوگی اور رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ شہریار اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ڈراؤ تو مت یار، میں تو اب اکثر وہ رکا شہریار کو دیکھا۔ چھوڑنا چاہتا ہوں، ایک پاکیزہ نہ صحیح مگر
مگر ڈسپلن لائف گزارنا چاہتا ہوں، مگر یہ ہوس کی دلدل ایسی ہے جس میں ایک بار قدم ڈلے تو پھر پہلا قدم ہی نکالنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ویسے اب میں تھوڑا سیریس ہو رہا ہوں، یعنی طائب ہونے کے لیے۔ شہریار فوراً بولا تھا، نہیں بلکہ صرف 2-3 کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنے کے لیے۔ لعنت ہو تم پر، یعنی حرام کاریاں نہیں چھوڑنی، گویا تم کبھی طلسم ہو شربہ میں قدم نہیں رکھو گے۔ ایک بار ابلا کی آنٹی زہرا ایمان کے ہاں میرے ساتھ چلو، سارے خیالات، ساری پاکیزگی اور حاشیہ بندی آبی بخارات کی طرح کہیں ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی۔ چلو آج تو میں ادھر لے ہی چلوں۔ رضوان ایک دم پرجوش ہو کر اٹھا تھا، جانے دو، تم پر میری ساری بک بک کا الٹا اثر ہو رہا ہے آج کل، اور پلیز یہ قیامتوں کے لالچ مجھے مت دو۔ ان ساری قیامتوں کو اپنی گنہگار بلکہ معصوم نگاہوں سے اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ جب ان نگاہوں کو ان قیامتوں کے مفہوم اور ڈائے جانے کے اثرات کا بھی نہیں پتا تھا۔ وہ پھر نگاہیں کسی منظر پر جماتے ہوئے بولا تھا، گویا پرانے پاپی ہو۔ پرانا پاپی؟ شہریار استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا، ایسا پاپی جسے پاپ سے ایسی نفرت ہو جائے کہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑو، کوئی اور بات کرو یار، تم شادی کا لو، ان قیامتوں اور سنگینیوں رنگینیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ شہریار نے فوراً مشورہ دیا تھا، اچھا سوچیں گے۔ رضوان جان چھڑانے والے انداز میں بولا تھا، تمہاری پروموشن کا کیا بنا؟ شہریار نے پوچھا تھا، ان قریب متوقع سمجھو، بوس کو خوش کر دیا آنٹی زہرا کی قیامتوں نے، اپنی اے سی آنر زبردست کر دی ہے، وہ بھی ایسے کہ مکمل رازداری بما پردہ داری، بیچارے منکر نکیر کو بھی شاید ہی پتہ چلنے دیا۔ میں نے کہتا ہوں تمہارے الیاس بٹی صاحب بھی۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا۔ بوس تو خوش ہو جائے، پر اس کلف لگے بے داغ کپڑوں پر جو کالک لگے گی وہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ کیا مضبوط، بلکہ آئرن مین ہو؟ کیا کبھی کسی پر دل نہیں آیا؟ سچ بولوں آج وہ اس کے بالمقابل آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، اس کی کیفیت سے کچھ گھبرا کر بولا تھا، نفرت ہے مجھے جسم کی اس سستی نمائش سے۔ اس سستی نمائش کے ہاتھوں میرے بدن نے نہ صحیح بلکہ میری روح نے ایسے زخم کھائے ہیں کہ آج تک گھائل ہے، اور ان زخموں کا مرہم اتنے سالوں سے بھی کہیں نہیں مل سکا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، تم مجھے کہہ رہے تھے نا کہ شادی کا لو، گھر بسا لو، تو سچ کہوں میں بھی؟ رضوان بولا۔ شہریار اس کی طرف دیکھتا رہا، میں بھی آج کل یہی سوچ رہا ہوں، اس نے حیرت انگیز طور پر برا مانے بغیر آرام سے کہا، اور بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ ریلی؟ رضوان کو خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی، تو ہے کوئی نظر میں؟ میرا مطلب ہے کسی کو پسند کر لیا ہے؟ ابھی ایسی تو کوئی خاص بات نہیں، مگر ہو بھی سکتی ہے، وہ ہلکے سے لہجے میں بولا تھا، گویا ہم سے پردہ داری سپنوں کی رانی مل گئی تمہیں۔ میری تو خیر نہیں۔ ابھی وہ پھر سے نگاہیں کسی نہ نظر آنے والے منظر پر جما کر مسکراتے ہوئے بولا تھا، گویا آثار ملنے کے ہو چلے ہیں۔ چلو یار، ہم تو تمہیں دعا ہی دیں گے کہ تمہیں تمہاری سوچو جیسی پاکیزہ اجلی محبت مل سکے۔ تمہیں میرے خیالوں کا کیا پتا دوست، مجھے کیسی محبت چاہیے؟ وہ پھر سے خیالوں میں مسکراتے ہوئے بولا تھا، یعنی تمہارے بارے میں اتنا کچھ جان کر بھی مجھے پتا نہیں؟ اب یہ تو نہ کہو، رضوان برا سا مان کر بولا تھا، نہیں میرے دوست، اتنا کچھ کیا ہے، تم سب کچھ بھی جان لو تب بھی کسی کے کیا اپنے بارے میں بھی درست پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے پڑے رکھا تکیہ اپنے چہرے پر رکھا اور لیٹ گیا۔ رضوان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا کر باہر نکل گیا۔ یہ کیا؟ یہ اس بوڑھے کسٹ نے یہ کہا ہے؟ خالہ بھی کے منہ سے ٹوٹ پھوٹ کر نکلا تھا۔ ساری بات سن کر کتنی دیر تو وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی تھی، جیسے اس کی بات سمجھ میں آئی ہو نہ الفاظ۔ پھر شاید ذہن میں ایمن کے الفاظ کی باز گشت گونجی تو اس سے وہ کچھ مفہوم اخذ کر کر بے ربط سا جملہ بولی تھی۔ ایمن نے جواب دیا بغیر آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، ہائے ہائے میں مر گئی، قربِ قیامت ہے یہ۔ انہوں نے بے حال سا ہوتے ہوئے اپنے سینے پر ہنتر مارا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ابھی تو 18واں سن لگا ہے۔ 18واں بھی کیا؟ وہ اپنی یادداشت کی پوٹلی کنگالتے ہوئے وہ دن یاد کرنے لگی جب ایمن پیدا ہوئی تھی۔ موسم کیسا تھا، گرمی کا یا سردی کا؟ دن بڑے تھے کہ راتیں؟ اس سال کون سا کوئی خاص بڑا واقعہ ہوا تھا؟ عراق کویت کی جنگ یا ایران عراق کی جنگ؟ پاکستان میں کس کی حکومت تھی؟ ان دنوں ان کی بیوگی کو کون سا سال لگا تھا؟ اپنے بچے کس سن میں تھے؟ وہ بری طرح سے حساب کتاب میں غرق ہو چکی تھی۔ کتنی دیر اسی ادھیر پن میں گزر گئی کہ ان کے ذہن میں جماکہ سا ہوا تھا، اس کے 2 بیٹے ہیں نا خیر سے تمہارے اس بوڑھے کسٹ انکل کے؟ اس نے گہرا سانس لے کر پھر آہستہ سے سر ہلا دیا تھا، دونوں کو بیاہ چکا ہے، تمہاری ماں نے پچھلی بار بتایا تھا مجھے، اور دونوں ہی باہر ہوتے ہیں، ادھر یہ اکیلا ہی۔ وہ رکی، اور سنو، وہ جو تم اپنے اس موئے لڑکی نما دوست گولڈی کے چچا جو وکیل ہیں ان کے پاس گئی تھی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ
بجھتی راکھ کریت کریت کر کوئی امید کی چنگاری برآمد کرنا چاہ رہی تھی۔ بتایا تو تھا آپ کو، وہ اکتا کر صوفے کی پشت پر سر گراتا ہوئے بولی تھی۔ بھلا دوبارہ بتا دو تو کوئی بل آ جائے گا تمہیں، وہ چمک کر بولے تھی۔ بڈھا دماغ ہے، ادھر سنا ادھر چوپٹ، کچھ نہیں چھوڑ کر گئے دونوں میرے لیے۔ آج آپ ایک بات مجھے بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دیجئے پلیز، اس کے بعد دوبارہ کچھ نہیں پوچھوں گی، وہ ایک بار پھر سیدھا ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اب کہ اس کے لہجے میں نہیں دیکھنے کا انداز بھی بدلا ہوا تھا، خالہ بھی یوں ہی اپنے دوپٹے کا کونا ٹٹولنے لگی۔ میں واقعی ان دونوں کی سگی بیٹی ہوں یا انہوں نے مجھے کسی یتیم خانے یا راہ چلتے کسی رستے سے اٹھایا تھا؟ وہ بہت ضبط کر رہی تھی اور اس کی کوششوں میں اس کی آواز پھٹ سی گئی تھی۔ خالہ بھی نے حیرت کے اظہار کے طور پر انگلی اپنے ادھ کھلے لبوں پر رکھ لی اور چمبے سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ بتائے نا خالہ بھی، مگر بالکل سچ۔ ان کے ایسے خاموش اور تخیرانہ انداز نے اسے کچھ اور مشکوک سا کر دیا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے ہو کر پوچھنے لگی تھی، ہائے بیٹی، اللہ 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 کرو، کیوں مرے ہوئے ماں باپ پر بہتان باندھتی ہو؟ بچے ماں باپ کو مرنے کے بعد اصال و ثواب پہنچانے کو ان کے لیے نیک دعائیں کرتے ہیں، اور تم ہو کہ ان پر بہتان باندھ رہی ہو۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں قدرے خفا ہو کر بولی تھی۔ اس میں بہتان کی کیا بات ہے؟ وہ جو کچھ وہ کر کر گئے ہیں ایک چیز بھی میرے لیے نہیں چھوڑ کے گئے۔ ایسا ظلم تو کوئی فقیر ماں باپ بھی اپنی اکلوتی اولاد پر نہیں کرتے جبکہ انہیں علم ہو۔ پھر میں کون سا اپنے پیروں پر کھڑی تھی جو وہ بے فکر ہو کر سب کچھ بیچ باچ گئے گھر تک؟ وہ جلے کٹے انداز میں بولتے ہوئے ساتھ جھٹکتی رہی۔ بیچ باچ تو بیچارے اس لیے گئے تھے، بتایا تو تھا تمہیں تمہاری ماں کا بڑا آپریشن تھا، لاکھوں سے بڑھ کر رقم درکار تھی۔ پھر انہیں تو امید تھی کہ ہر کسی کو ہوتی ہے زندگی کی خواہش رکھنے کی۔ چلو آپریشن تمہاری ماں کا تھا، اللہ کی مرضی ہوتی تو کامیاب ہوتا، جو بھی اللہ کو منظور ہوتا، پر تمہارا باپ تو خیر سے زندگی کی پوری امید لے کر لوٹتا، مجھے خود جاتے ہوئے کہہ کر گیا تھا۔ خالہ بھی سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے، بس آپ دعا کریں شمائلہ کی زندگی بڑھ جائے تو واپس آ کر نئے سرے سے سب شروع کروں گا، اور محنت بھی، بس اس طرف سے مجھے بے فکری ہو جائے۔ اور دیکھو کیسے رب نے اس کے لیے بے فکری لکھتی تھی کہ بیچارہ، ہائے صحیح کہتے ہیں کہ کسی کو آنے والے اگلے پل کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپریشن کامیاب ہو گیا تو جہاز تباہ ہو گیا، اب بتاؤ اس میں ہم کسے الزام دیں؟ بولتے بولتے ان کی آواز بڑھا گئی تھی۔ اس طرح جب بھی وہ ماں باپ کے خلاف بولنے لگتی تھی، خالہ بھی ان دونوں کی مدد کو میدان میں اتر آتی تھی۔ یوں تو وہ خود بھی ان دونوں سے بے حد نہ صحیح مگر بہت پیار دل میں رکھتی تھی، پر ایسی عجیب سی سچویشن کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور یوں جیسے ہر طرف سے اسے یکسر تنہا، بے آسرا، بے سہارا کر دینے کی سازشیں کی جا رہی تھی۔ اس سازش میں بڑا ہاتھ اسے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کا ہی نظر آتا تھا۔ اچھا چھوڑے انہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے قبروں کو ٹھنڈا رکھے۔ دنیا میں وہ کون سا بہت خوش رہے ہیں۔ ان کے اس جملے نے ایمن نے بے یقینی سی نظروں سے خالہ بھی کو دیکھا تھا۔ اس کے ماں باپ سے زیادہ خوش باش اور زندگی کے لمحے لمحے سے خوشیوں مسرت کشید کرنے والا جوڑا اس نے کوئی اور نہیں دیکھا تھا۔ بیماری جو تمہاری پیدائش کے ساتھ تمہاری ماں کی جان سے لگی، اس کی جان کو ہی لے کر ٹلی۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہی تھی، کیا میں ان کی حقیقی بیٹی تھی؟ اللہ نہ کرے، کیوں نہیں تھی؟ خود میں شمائلہ کے 9 مہینوں میں 7 مہینوں میں اس کے ساتھ رہی ہوں۔ آخری وقت جب اسے درد لگے ہیں، میں ہی تو تھی جس نے فون کر کے تمہارے باپ کو گھر بلوایا تھا اتنے مہنگے ہسپتال میں۔ جب نرس نے بچی پیدا ہونے کی اطلاع دی، میں نے اسے تمہارا گلابی رنگ کا ننھا سا فراق دیا تھا اور اسے تمہیں لا کر میری گود میں دے دیا تھا۔ تمہارے باپ کے ساتھ یہ موا تمہارا انکل بھی تو تھا۔ گڑیا بیبی میری بیٹی کہہ کر تمہیں گود میں لیا جا رہا تھا کہ میرے بیٹوں کی بہن آ گئی ہے، اور اب بڈھی گھوڑی لال لگام ہے یا نا؟ اسے یہ بات کہتے ہوئے وہ بولتے بولتے پھر تیش میں آ گئی تھی۔ ایمن جا کی طرح ٹھنڈی ہو کر بیٹھ چکی تھی اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر رفیہ کے ہاتھوں اس کی پیدائش ہوئی تھی اور وہ ماما کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اکثر ان کی گیٹ ٹوگیدر ہوتی رہتی تھی۔ اسے پنکی اور باربی کہہ کر چھیڑتی رہتی تھی۔ اس کی پیدائش سے لے کر اب تک لمحہ لمحہ کی تصویریں، موویز، اسے اور کیا ثبوت چاہیے تھا؟ خالہ بی کی حیرت بیجا نہ تھی۔ دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے، تم کیا جواب دے کر آئی؟ انہوں نے یوں پوچھا جیسے اس کے جواب کے بارے میں انہیں کوئی شک تھا۔ ایمن نے بھی شکایتی نگاہ ان پر ڈالی اور چپ رہی۔ ویسے میں کہوں، وہ بولی۔ چپ ہو گئی ایمن نے اور چٹتی سی نگاہ ان پر ڈالی اور سر پیچھے کر کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ بچہ کیا ہے تمہارے پاس اب؟ وہ ہولے سے بولی۔ ایمن اس طرح بے آس سی پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کھنکھا کر گلا صاف کیا تھا۔ سنو ایمن، ایک بات آئی ہے میرے دل میں، وہ ذرا آگے ہو کر بولی تھی۔ ایمن نے اسی طرح سے سر گرائے آنکھیں موند رکھی تھی۔ بات تو سن میری بیٹی، وہ پرجوش سے انداز سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی تھی اور بڑے پیار سے اس کے ماتھے پر پڑے بالوں کو سنوارنے لگی تھی۔ اگر تم ذرا سوچو، عقل سے کام لو، میرا مطلب تحمل اور ٹھنڈے دل سے سوچو۔ وہ نہ جانے کس بات کے لیے تمہید باندھ رہی تھی۔ ایمن نے تیچی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر پھر آنکھیں بند کر لی تھیں۔
ویسے میں کہوں جیسی اچھی شہزادیوں والی آرام طلب خوب آسائشوں والی زندگی تم نے گزاری ہے، گزار رہی ہو، کبھی تنگی ترشی نام کو نہیں دیکھی، نہ چکی جو معلوم ہو تلخی کس چڑیا کا نام ہے یا مشکل کسے کہتے ہیں، اور میری دعا ہے اللہ نہ کرے میری بچی تم کبھی کسی مشکل کسی کڑے وقت کا سامنا کرو۔ جیسے ماں باپ نے پھولوں کی طرح رکھا ہے، آئندہ زندگی میں بھی ایسی خوشی بڑی بہاروں اور راحتوں میں جیتی رہو، آباد رہو۔ ابھی تمہاری عمر کیا ہے، پھر ادھوری تعلیم، سر پر اپنی چھت، نہ کوئی قریبی عزیز رشتہ دار ایسا جو ایسے مشکل وقت میں سہارا دے سکے، محبت کی چھاؤں دے سکے۔ سوچتی ہوں تو کلیجہ کٹ کر آ جاتا ہے۔ بلا ابھی تمہاری، پلیز خالہ جی، میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہو چکا ہے، آپ کو جو کہنا ہے ایک ہی بار کہہ ڈالیں، بار بار زخموں کو ادھیر کر ان پر نمک پاشی نہ کریں۔ پہلے ہی میں کتنی ڈسٹرب ہوں آپ کو کیسے بتاؤں۔ وہ ایک دم سے بے قرار سی ہو کر اٹھی اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ہاں وہی تو میں کہہ رہی ہوں، ذرا سی دیر بیٹھو تو صحیح، آرام سے میری بات سنو۔ وہ اس کو جاتا دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر بولی تھی، لہجے میں لجاجت سی تھی۔ ایسے ہی بتا دے جو کہنا ہے، وہ اکتاہٹ میں کھڑے کھڑے بولی تھی۔ دیکھو عقل مندی کا تقاضا بھی تو یہی ہے، اور جو ذرا سوچا جائے غلط ہو ایسا اس نے بھی نہیں کیا۔ وہ باوجود کوشش کے ایک جملے میں اپنی بات نہ کہہ سکی۔ ایما نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ کس نے؟ وہ تمہارے انکل راشد ہے نا، انہوں نے۔ وہ نظر چرا کر بولی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ پورے کا پورا گھوم گئی تھی۔ مطلب دیکھو نا بیٹے تو اس کے بیاہ ہوئے ہیں، اپنے گھروں کی زندگی میں سیٹ ہیں، بڈھے کے پاس دولت کا خزانہ ہے اور عمر بھی دیکھنے کو اتنی کون سی ہے، تمہارے باپ کا ہم عمر ہے، تھوڑا سا زیادہ، اور نہیں تو آج کل مرد کی عمر کو کون دیکھتا ہے، اس کی جیب دیکھتا ہے، اس کی جیب تو کئی بینکوں میں نہ سمائے۔ اگر تم ٹھنڈے دل سے سوچو تو ایسی کوئی برائی بھی نہیں ہے، عیش بڑی زندگی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ خالہ بھی پلیز، وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، اب لب کچل کر اس نے خود کو جبرن روکا تھا۔ آنکھوں میں تحیر بڑی وحشت اور نمی سی لیے وہ لمحہ بھر انہیں دیکھتی رہی اور پھر دوڑتی ہوئی وہاں سے چلے گئی تھی۔ لو بھلے کا زمانہ نہیں، ایسا کون سا برا مشورہ دیا ہے میں نے، اچھا ہے زندگی سنور جائے گی، میں اب کیا عمر بھر اس کی تم سے بندی بیٹھی رہوں گی، اپنا بھی گھر بار ہے، میرا بچے کو دیکھے مہینے بیت گئے ہیں، ماں باپ اچھا مجھے مصیبت میں ڈال گئے ہیں، اچھا ہوتا کہ میں پہلے ہی آئی نہ ہوتی۔ میں نے تو سوچا تھا اس بار طاہر میاں سے بیٹے کے گھر کے لیے 10-5 لاکھ لے کر جاؤں گی، اور وہ جو پتا ہوتا کہ کنگلے ہوئے پڑے ہیں تو کبھی ادھر آتے ہی نہیں، اچھی بلا میرے گلے پڑ گئی ہے۔ وہ لبوں میں بڑبڑاتا ہوئے عشاء کا وضو کرنے چل دی تھی۔